بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو لوگوں سے الگ رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک طویل مدت تک اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا رہا۔ بادشاہ صبح و شام اس کے پاس حاضر ہوتا اور اس سے حاجت وغیرہ پوچھتا تو وہ جواب میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی جس پر روزانہ انگور لگتے۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا تو اس سے پانی بہہ نکلتا اور وہ اسے پی لیا کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد مغرب کے وقت ایک حسین و جمیل عورت اس عابد کے قریب سے گزری تو اسے پکارنے لگی، اے اللہ کے نیک بندے۔ عابد نے جواب میں لبیک کہا تو عورت نے پوچھا، کیا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے؟ عابد نے کہا، هو اللہ الواحد القہار، یعنی میرا رب اللہ ہے، وہ قہار ہے، یکتا ہے۔ الحی القیوم، حی اور قیوم ہے۔ العالم بما فی الصدور، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ وباعث من فی القبور، اور قبروں میں مدفون لوگوں کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا، شہر مجھ سے دور ہے، مجھے پناہ دے دو۔ عابد نے کہا، اوپر آ جاؤ۔ جب وہ عورت عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو گئی اور عابد کو دعوت نظارہ پیش کرنے لگی۔ اس عابد نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور عورت سے کہا، تو برباد ہو، اپنا جسم ڈھانپ لے۔ عورت بولی، اگر آج رات تو مجھ سے نفع اٹھا لے گا تو تیرا کیا جائے گا؟ تو اس عابد نے اپنے نفس سے پوچھا، تو کیا کہتا ہے؟ نفس بولا، خدا کی قسم، میں تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ عابد اپنے نفس سے بولا، تیری ہلاکت ہو، تو گندک کا لباس اور آگ کے نظارے چاہتا ہے اور میرے اتنے عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ زانی کی بخشش نہ ہوگی اور اسے منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا؟ جہنم کی آگ کبھی نہ بجھے گی اور نہ ہی فنا ہوگی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا غضب فرمائے گا کہ پھر کبھی تجھ سے راضی نہ ہوگا۔ جب اس کے نفس نے اسے مزید ورغلایا تو وہ عابد بولا، میں تجھے دنیا کی ہلکی آگ پر پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو تجھے آج رات اس عورت سے نفع اٹھانے دوں گا۔ پھر اس نے چراغ میں تیل بھرا اور اس کی بتی کو بڑا کر دیا۔ وہ عورت بھی یہ سب باتیں سن رہی تھی اور عابد کا عمل دیکھ رہی تھی۔ پھر اس عابد نے اپنا ہاتھ بتی پر رکھا تو اس نے ہاتھ نہ جلایا، تو وہ بتی سے بولا، کیا ہوا، جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ نے اس کا انگوٹھا جلا دیا، پھر اس کی انگلیاں اور پھر اس کا ہاتھ جلا ڈالا۔ اس پر عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس عابد نے اسے اسی کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس ملعون نے چیخ کر لوگوں سے کہا، اے لوگو، عابد نے فلاں شخص کی فلاں بیٹی سے زنا کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہو کر آیا۔
جب وہ اس عبادت خانے کے قریب پہنچا تو چلا کر عابد کو پکارا۔ عابد نے پکار کا جواب دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا وہ میرے پاس ہی ہے۔ بادشاہ بولا اسے میرے پاس بھیجو۔ عابد بولا وہ تو مر چکی ہے۔ بادشاہ بولا جب وہ زنا پر راضی نہ ہوئی تو تو نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور عابد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ زانی کو آرے سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس عابد کا ہاتھ آستین میں چھپا ہوا تھا، وہ انہیں اپنا قصہ نہیں بتا رہا تھا۔ پھر اس کے سر پر آرا رکھ دیا گیا اور جلادوں سے کہا گیا کہ آرا چلاؤ، تو انہوں نے آرا چلا دیا۔ جب آرا اس کے دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اس سے کہو کہ یہ کچھ نہ بولے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میرا عرش اٹھانے والے اور آسمانوں کے مکین فرشتے رو رہے ہیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اس نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ تو اس عابد نے مرتے دم تک نہ ہی کوئی آہ نکالی اور نہ ہی کوئی اور بات کی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی روح واپس لوٹا دی، تو وہ بولی خدا کی قسم یہ مظلوم تھا، اس نے زنا نہیں کیا تھا، میں ابھی تک کنواری ہی ہوں۔ پھر اس نے لوگوں کو پورا واقعہ سنا دیا، تو انہوں نے عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کے بیان کے مطابق جلا ہوا تھا۔ وہ لوگ بولے اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ہرگز اسے نہ چیرتے۔ جب وہ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا تو وہ عورت بھی اپنی سابقہ حالت میں لوٹ گئی۔ لوگوں نے ان دونوں کے لیے قبر کھودی تو قبر میں مشک، عنبر اور کافور کی خوشبو پائی۔ جب وہ جنازہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو آسمان سے ایک منادی نے انہیں ندا دی، ٹھہر جاؤ، پہلے ملائکہ کو جنازہ پڑھنے دو۔ پھر ان لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر یاسمین کا پودا اگا دیا، اور انہوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ پڑا ہوا دیکھا، اس پر لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا، اللہ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے۔ میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر نصب کیا اور اپنے ملائکہ کو جمع کیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے خطبہ دیا اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے فردوس کی 50,000 حوریں تیرے نکاح میں دی، اور میں اپنے فرما بردار ڈرنے والے بندوں سے ایسے ہی پیش آتا ہوں۔ دوستو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، میں نے 3 قسم کی آنکھوں کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو راہ خدا میں پہرا دیتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک جاتی ہے، اور تیسری وہ آنکھ جو میرے خوف سے روتی ہے۔ اور آنسو کے علاوہ ہر شے کی ایک جزا ہے، اور آنسو کی جزا رحمت، مغفرت اور جنت میں داخلے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبۃ النصوح عطا فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔